اچھا، پانچواں عمل اس محرم الحرام کے مہینے کے اندر، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ محرم الحرام کے اندر جو مشروع اعمال ہیں وہ 5 ہیں، ان 5 میں سے پانچواں عمل، چار اعمال کی تفصیل اور ان کے احکامات آپ کے سامنے آ گئی۔ پانچواں عمل جو اس محرم الحرام کے اندر مشروع ہے وہ کرنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو اہل و عیال کے اوپر رزق کی کشادگی کرنا اور ان کے اوپر دسترخوان کو کشادہ کرنا ہے، اہل و عیال کے اوپر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اس بارے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 10 محرم الحرام کو عاشورہ کے دن کو اپنے گھر والوں کے اوپر رزق کی کشادگی کرتا ہے، فراخی کرتا ہے اور ان کے لیے دسترخوان کو کشادہ کرتا ہے، تو پورا سال اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر فراوانی عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ کے رسول کی حدیث، اور اس حدیث کے مطابق یہ حکم کہ 10 محرم الحرام کو ہمیں یہ بھی حکم ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے اوپر کھانے کی وسعت کریں اور فراخ دلی کا اظہار کریں۔ اب اس کے حدود و قیود کیا ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ حکم تو آ گیا کہ رزق کے اندر کشادگی کرنی ہے، لیکن اس کے حدود و قیود کیا ہیں؟ سب سے پہلے یہ ہم سمجھیں کہ اس عمل کی حیثیت کیا ہے۔ کیا یہ عمل فرض ہے؟ کیا یہ عمل واجب ہے؟ کیا یہ عمل نفل ہے؟ کیا یہ عمل مستحب ہے یا سنت ہے؟ کیا ہے؟ تو یہ سمجھیں کہ یہ عمل فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، نہ سنت ہے، بس یہ ہے کہ مستحب عمل ہے، صرف مستحب عمل ہے۔ اس کے اوپر اگر کوشش تو ہر مسلمان کو کرنی چاہیے کہ اس کے اوپر عمل ہو جائے، لیکن اگر کسی مجبوری سے عمل نہ کر سکتا ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ مثال کی بات، ایک شخص کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ 10 محرم کو اپنے گھر والوں کے اوپر کھانے میں وسعت کرے اور دسترخوان کشادہ کرے، اس کے پاس پیسے ہی اتنے ہیں جس سے دال روٹی جیسی کوئی سادہ کھانا ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے تو یہ نہ کرے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں گنجائش ہے تو ضرور کرے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے لیے اگر گنجائش نہیں ہے تو قرض نہیں اٹھانا کہ بھئی قرض لے کر ہی پورا گھر جو ہے کھانوں سے بھرنا ہے، یہ بھی نہیں کرنا، کیونکہ اس میں بلا وجہ اپنے آپ کو تکلف میں ڈالنا ہے، شریعت یہ نہیں چاہتی، کسی کے اوپر اتنا بوجھ ڈالنا نہیں چاہتی۔ اچھا، دوسرا، کچھ لوگ ایسے ہیں 10 محرم کی اس حدیث کو سن کر کیا کرتے ہیں، بڑا شامیانہ لگاتے ہیں، پورے علاقے کو دعوت دیتے ہیں، دیگیں اتارتے ہیں اور سب کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ان کو کھانا کھلانے کا جو ثواب ہے وہ بھی تو مل جائے گا، لیکن یہ جو پورے سال کی جو فضیلت ہے کہ گھر کے اندر برکت ہوگی، وہ ان کو فضیلت نہیں ملے گی، کیونکہ حدیث کے اندر اہل و عیال کا ذکر ہے، گھر والوں کا ذکر ہے، پورے پڑوس کا، پورے علاقے کا ذکر نہیں ہے۔ اس لیے حدیث جس حدود کے لیے آئی ہے انہی حدود کا ہمیں خیال کرنا ہے، بس گھر والوں کے اوپر اس دن کیا کرنی ہے، رزق میں کشادگی اور رزق کی کشادگی کرنی ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ گھر والوں کی ڈیمانڈ تو 4 کھانوں کی ہے، لیکن یہ خود اپنی طرف سے 8 کھانے تیار کرتا ہے۔ گھر والوں کی جو ڈیمانڈ ہے یا ان کی جو خواہش ہے کہ بھئی ہم اتنے کھانوں میں خوش ہو سکتے ہیں اور ہمارا پیٹ بھر سکتا ہے اور ہمارا دل جو ہے وہ انجوائے کر سکتا ہے، تو 5 کھانے، لیکن یہ بندہ کیا کرتا ہے 10 کھانے تیار کرتا ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ اسراف ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اتنے کھانے کے آئٹم اپنے گھر کے اندر لے آئے کہ پھر شام کو ایسے ہی پڑے رہیں، کوئی کھائے نہ یا خراب ہو جائیں، اس سے بھی بچنا ہے۔ نہ اسراف کرنا ہے، نہ قرض اٹھانا ہے، نہ گھر والوں سے باہر لوگوں کی دعوت کا اہتمام کرنا ہے۔ ان حدود کا خیال رکھتے ہوئے یہ چیز کرنی ہے۔ جب یہ عمل مستحب ہے تو پھر یہ بھی خیال رکھا جائے کہ کوئی شخص جس کے پاس اگرچہ کھانا کھلانے کی گنجائش ہے، گھر والوں کو کچھ دینے کی گنجائش ہے، اگر وہ اس دن یہ عمل نہیں کرتا تو اس کو ٹوکنا بھی نہیں ہے، اس کو تانا بھی نہیں دینا، کبھی 10 محرم کا دن ہے آپ نے گھر والوں کے لیے کھانا نہیں تیار کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، اس کو تانا نہیں دینا ہے۔ جس طرح لوگ فرض نماز کے بعد سنت پڑھتے ہیں، وتر پڑھتے ہیں، پھر کوئی 2 رکعت نفل چھوڑ دیتے ہیں،
اس کے اوپر ہم طعن و تشنیع نہیں کرتے، کیونکہ وہ نفل ہے، اگر پڑھا تو ثواب، نہیں پڑھی تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی سمجھیں نفل سے بھی تھوڑی کم عبادت ہے، مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی شخص نہیں کر پاتا مصروفیت کی وجہ سے یا کسی کام کی وجہ سے، تو پھر ان کو طعنہ نہیں دینا ہے کہ بھئی آپ نے کیوں نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ بس اس عمل کو مستحب ہی سمجھنا ہے، اس کو اتنا ضروری نہیں سمجھنا کہ اس کو فرض کے درجے پر لے جائیں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ کسی سال آپ کیا کریں، اس چیز کو کریں، کسی سال آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ اتنا پوری زندگی، اگر 60 سال کی زندگی ہے کہ ہر سال آپ اس چیز کا اتنا اہتمام کرتے ہوں جتنا کہ فرض نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہ بھی نہ کریں، تاکہ فرق ہو جائے کہ یہ عمل فرض نہیں ہے، مستحب ہے، کبھی کر لیا کبھی نہیں کیا۔ یہ تمام چیزیں حدود اور قیود کا تقاضا رکھتی ہیں، اور ان کا خیال رکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔